گرفتار ہونے والے الطاف صاحب؟ قائد تحریک الطاف بھائی کے گھر پہ ریڈ بھی ہوا، ہمارے آفس پہ بھی ریڈ ہوا. انہوں نے عمران خان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، آپ اس کی بھی کوئی انٹرپریٹیشن نکال لیں گے کہ الطاف بھائی کا بڑا پیار کا مقصد تھا کہ ایک اچھا سا کتا ہوتا ہے، اس کا بڑا پیارا سا پلہ ہوتا ہے. جو آپ جملے کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو وہ جملے نہیں تھے. کیا ایم کیو ایم جیسمین منظور کو نہیں مارنا چاہتی؟ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، جو بڑا کسی کو سو کرنے کا، بی بی سی کو بڑا زبردست قسم کا ایک مواد ہے یہ، اگر آپ نے انہیں سو کرنا ہے جا کے تو میں ذرا دیکھیے دی یہ کیا ہے. ایم کیو ایم تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں تک اپنی محیط تھی اور وہیں پر اس کی جو ہے وہ پینیٹریشن تھی. تو کیا خط پہ سائن کرنے والے لوگ کوئی چانس ہو کر آئے تھے کہ ان کو یہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو یہ خط لکھ رہے ہیں، وہ سائن کر رہا ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایم کیو ایم کی پینیٹریشن کہاں کا ہے؟ وہ ایم کیو ایم سے یہ والا خط سائن کر رہا ہے کہ جہاں پہ اسے پنجاب میں اور انہوں نے سندھ میں مدد چاہیے. تو یہ ایک سب جو ہے وہ اس کا کانٹینٹ جنہوں نے بھی بنایا ہے، آئی تھنک اس بندے کو خود بھی جو ہے وہ پاکستان اور ایم کیو ایم کی ڈائنامکس کا پتہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس طریقے سے بولو اور ایسے ایسے ڈرامائی انداز میں بولو اور ایسے ایسی ایکٹنگ کر کے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. This letter may help answer that. Written by Altaf Hussain, it arrived in number 10 within weeks of 9/11. In it, Altaf Hussain offers Tony Blair human intelligence on jihadis. For years, the MQM and the Foreign Office refused to acknowledge this letter as genuine. But through a Freedom of Information request, Newsnight has established that the letter is authentic and did reach number 10, who passed it on to the Foreign Office. سر یہ وہ لیٹر ہے جس کا بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ہم نے کنفرم کیا آفیشل سے، اور انہوں نے اس لیٹر کو کنفرم کیا ہے کہ ہاں یہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے. وہی لیٹر جو آئی ایس آئی کے خلاف اور ہم یہ آئی ایس آئی اور القاعدہ کے اور اسامہ بن لادن پیدا کرے گی، جس کے لیے بڑی فیمس پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، جس میں انہوں نے بڑی باتیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہے، یہ لیٹر کسی نے من گھڑت بنایا. بی بی سی کہتا ہے کہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں کلیئر موقع ہے باس. دیکھیں یقین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حق الیقین، ایک علم الیقین اور تیسری عین الیقین. بی بی سی نے بھی اگر خود کنفرم کر لیا تو وہ فورن آفس کا ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا جس میں لکھا ہوا ہو کہ ہاں یہ خط ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ کسی وقت لکھا تھا. پہلی بات تو یہ بی بی سی اپنے اس کلیم کی صداقت کے لیے تو کوٹ کر رہا ہے برطانوی حکومت کو. ایم کیو ایم کی طرف سے لکھا گیا تھا، ایک سری لنکن تھے، انہوں نے یہ پہنچایا. یہ سارا کا سارا معاملہ تو ہے نا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے آیا تھا. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی خط لکھا گیا تھا کبھی بھی. آپ کو پتا ہے نا بڑا شور مچاتا اس کا. ہاں شور مچاتا. اس کی ایک شک بڑی کنٹروورشل بن گئی تھی آئی ایس آئی والی، اس کو آپ نے ڈینائی کیا تھا. اس کے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری آپ خود حصہ ہیں اس کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کنفرم کیا کہ لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں اس کے باوجود میں تو یہ کہوں گا کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی خط کبھی لکھا گیا تھا. لیکن میں ایک بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی اس زمانے میں ہمارے آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ کشیدہ تھے. براہ راست ہم نے آئی ایس آئی کو امپلیکیٹ کیا تھا پولیٹیکلی. ہم نے کھل کر یہ کہا تھا کہ ایک سازش ہمارے خلاف تیار کی گئی، ہمارے منحرفین کو لے جا کر باقاعدہ ایک ایم کیو ایم حقیقی بنائی گئی، اور آپ عامر خان کو کسی پروگرام میں بلائیں جو کہ دوبارہ اب ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تو وہ سب تصدیق کریں گے کہ لاہور میں حقیقی والوں کو کہاں کہاں رکھا گیا. اس زمانے میں ایک محمد یہ والا معاملہ کرا دیں. پھر میری بات سن، یہ آپ کمٹ کر کے جائیں کہ عامر خان صاحب میں کوشش میرے اگلے ہفتے شو میں آئیں گے، کیونکہ ایک شو میرا ان سے ایک بڑا تگڑا شو ہو چکا ہے جب انہوں نے آپ کی پارٹی جوائن کی. بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیکٹس کے سامنے ہیں تو آپ کمٹ کر کے جائیں کہ عامر خان صاحب آئیں گے شو میں کہ لاہور میں کیا ہوا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے آئین، قانون اور ریاست نے اس وقت آئی ایس آئی کو بھی اس بات کی اجازت کیسے دی تھی کہ وہ کسی پارٹی کے خلاف اس طرح لوگوں کو ٹریننگ دے، ان کو لاہور میں جو ہے وہ مقیم ہوں، ان کی فائنینسنگ کی جائے، ان کی فنڈنگ کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو پیٹرنائز کیا جائے باقاعدہ، اور پھر لا کے ٹرکوں میں لا کر اتارا جائے، فوجی ٹرکوں میں، اور لا کر اتار کر ایم کیو ایم کے دفاتر پر چھوڑا جائے اور حملہ مسلح کرایا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں یہاں جنگ و جدل جو ہے وہ اس کا میدان بنے. کراچی یہ اسے جہنم کی آگ میں بدلا جائے اور ایم کیو ایم کی سیاسی ساکھ کا جو ہے وہ مکمل بیڑا غرق کیا جائے. تو یہ بھی تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کو آنا چاہیے. اگر وہ یونس حبیب والا کیس آ گیا، اس میں سارے نام جو صیغہ راس میں تھے وہ سارے باہر آ گئے، اور اصغر خان کی وہ پٹیشن بالآخر چل گئی، تو ایم کیو ایم کی بھی ایک پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں
جو ہم نے 90 کی دہائی میں ڈالی ہے. تو شاہزیب تم عامر خان کو ضرور بلاؤ, ان کو بلاؤ, لیکن یہ بھی میرے ساتھ مطالبہ کرو کہ سپریم کورٹ پھر ایم کیو ایم کا وہ مقدمہ بھی لائے جو 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف بشمول جنا پور کی. ایک بات تحقیقات کے طور پر کہتے ہیں, جتنے بھی کچھ ریٹائرڈ آفیسر جو اس وقت انچارج تھے ان سے میری بات ہوئی ہے آف دا ریکارڈ, اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جنا پور ایک کانسپیریسی تھی ایم کیو ایم کے خلاف یا وہ ایک حقیقت تھی. سب نے مجھے جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ایک میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی تھی, اور یہ تو ٹی وی کے انٹرویوز میں آ چکا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے جنہوں نے کہا بریگیڈیئر امتیاز کے علاوہ مجھے کچھ ملٹری آفیسرز نے بتایا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حقیقت تھی جناب. مگر سر یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بی بی سی ڈاکیومنٹری کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایسا ہے کے خلاف خط لکھا تھا اور برٹش گورنمنٹ کو سروسز اپنی آفر کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کریں ایسا تھا, فرض کریں اگر آئی ایس آئی نے ہمارے خلاف ایک کانسپریسی کر کے جنا پور کی سازش کر کے ہمارے 15,000 کارکنوں, حامیوں اور جو ہمارے لیڈرشپ لیول کے ساتھی تھے ان کے ایک قتل کی راہ ہموار کی, جو ہمارے ماورائے عدالت قتل ہوئے, جو ہمارے خلاف کانسپریسی ہوئی, تو وہ سب کچھ ہوا. تو آج 17 سال بعد جب وہ حقیقت سامنے آئی تو کیا میرا مائنڈ سیٹ اس وقت یہ نہیں ہو گیا تھا, کیا مجھے دیوار سے نہیں لگایا جا رہا تھا, کیا میرے اندر احساس محرومی کو احساس بیگان کی طرف لے جا کر اللہ نہ کرے میرے کارکنوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا جذبہ نہیں جگایا جا رہا تھا. خدا نہ خواستہ جو میں کبھی بھی عمومی حالت میں میرے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے, میرا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہے, میرا جینا مرنا پاکستان ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا پاکستان ہے. میں 10 مرتبہ اگر مجھے زندگی ملے تو وہ پاکستان پر میں قربان کر دوں. تو پھر اگر مجھے دیوار سے لگا کر میرے دلوں میں یہ بات پیدا کی گئی تو پھر مجھ سے بڑا کانسپائریٹر تو وہ تھا جس نے مجھے جنا پور کا الزام لگا کر مجھے مجبور کیا کہ میں برطانوی حکومت کو یہ بات لکھوں. کیا حسین, میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں, فاروق ستار میں نہیں دے رہا, جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ کہ یہ ہوا ہے, مگر اس کے محرکات پیچھے کچھ اور تھے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا, مگر آپ نے ابھی جسٹیفیکیشن دی ہے. فاروق ستار صاحب میں آپ کو مسکوٹ نہیں کر رہا, آپ کے ساتھ جو ہوا میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز نے کہا ہے کہ وہ غلط تھا, مگر آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا اس کے نتیجے میں اس ملک کو جو میرے آباء و اجداد نے بنایا مجھے دیوار سے لگا کر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ اس لیٹر کو لکھنے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. میں نہیں دے رہا, میں نے کہا کہ فرض کر لو اگر ایسا ہے تو کیا ہم قیاس آرائی میں جا کر اس بات کو نہیں لے سکتے ریٹروسپیکٹ میں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا متحدہ قومی موومنٹ کی حب الوطنی پر شک کرنا ایسا ہے کہ شاید مجھے سمجھاتے ہو تم ریکھاؤں کی ریت, اسے کتاب پڑھاؤ گے کیا جس نے لکھی کتاب. تو بھائی میں نے تو اس جو پاکستان کے جو قیام پاکستان کی تحریک تھی اس میں میرے لاکھوں آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں, میری ماؤں بہنوں میری بیٹیوں کی عصمتیں ہیں اس میں. تو اس کے باوجود اگر میری حب الوطنی پر اگر آج شک کیا جا رہا ہے تو پھر بتائیے کہ پھر کس کی حب الوطنی جو ہے وہ کسی شک اور شبے سے جو ہے وہ پھر محفوظ ہوگی. تو یہ کس کو اختیار ہے اس پاکستان میں کہ جس کو چاہے غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں, جس کو چاہے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دیں. تو اس عمل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس نے اپنے آپ کو تو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ انہیرنٹلی موروثی طور پر محب وطن ہے اور باقی طبقات ایسے ہیں کہ جن کی حب الوطنی پر شک کیا جا سکتا ہے. کوئی اگر سو کریں بی بی سی پہ جا کے کہا انہوں نے کہ ہم نے کنفرم کیا کہ یہ خط ایگزسٹ کرتا ہے, سو کریں انہیں. دیکھیں ہمیں جو قانونی چارہ جوئی کرنی وہ تو ہم کریں گے, لیکن اس سے پہلے تو مجھے پاکستان میں ان لوگوں کو سو کرنا چاہیے جنہوں نے جنا پور کا مجھ پہ الزام لگایا, جنہوں نے مجھے دیوار سے لگانے کی سازش کی, جنہوں نے شاید پاکستان کے خلاف سازش کی کہ پاکستان کے ایک محب وطن طبقے کو دیوار سے لگا دیا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو میرے خلاف اکٹھا کر دیا. ایک پروپیگنڈا میرے خلاف آج جو 20 سالوں سے ہو رہا ہے, اس الزام کے واپس جن لوگوں نے لگایا تھا, جنرل نصیر اختر ریٹائرڈ, بریگیڈیئر عامر ریٹائرڈ, انہوں نے لگا کر واپس لے لیا, لیکن آج بھی میرے خلاف یہ لیٹر مجھے ہانٹ کر رہا ہے. آج بھی میری حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے اور آج بھی اسے ٹاک شوز میں کوٹ کیا جاتا ہے, اور آج بھی اوون بینٹ جونس کو تو کوئی پاکستانی ہی بتا رہا ہے کہ بھائی
ایسا لیٹر شاید تو فضل کا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے خط بھی لکھتے رہے, برطانوی حکومت کو آفر بھی کرتے رہے, اپنے کچھ ٹارگٹ کلرز کو انڈیا سے ٹریننگ بھی دلواتے رہے, ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہے نا سر؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پالیسی لیول پر جو ہے وہ وائلنس کو سبسکرائب کرے, پالیسی کی سطح پر کبھی جو ہے وہ کرائم کو سبسکرائب کریں, کبھی پالیسی کی سطح پر دہشت گردی کو سبسکرائب کرے, اور خدا نہ خواستہ کبھی پالیسی کی سطح پر بغاوت کو یا ملک کے خلاف جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی سازش کو سبسکرائب کرے. یہ پالیسی سطح پر ہو ہی نہیں سکتا. چلے آگے بڑھتے ہیں سر. الطاف بھائی نے کہا ہے کہ یہ سازش ہے جو سارا کا سارا معاملہ ہو رہا ہے, پھر یہ بھی کہا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے لندن میں. آپ کو ڈر نہیں لگ رہا, آپ ضد نہیں کریں الطاف حسین صاحب سے کہ الطاف بھائی اب آ جائیں, ہم بڑے تگڑے ہو گئے ہیں, وہ زمانے گئے, 90 بھی ماشاءاللہ بڑا تگڑا ہے, ہم آپ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کہہ نہیں رہے الطاف بھائی سے کہ واپس آ جائیں, بس بڑا ہو گیا, بڑی سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف لندن میں؟ اگر لندن میں الطاف بھائی کی زندگی کو خطرات ہیں تو وہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی انہیں کہا ہے کہ انہیں اپنی موومنٹ میں احتیاط کرنی چاہیے. موومنٹ پر ریسٹرکشن لگا دی ہے یا احتیاط کرنے کو کہا ہے؟ احتیاط کر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ان اناؤنسڈ موو کرنا ہے, یہی ایک بہترین جو ہے وہ حفاظتی اقدام ہو سکتا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات ہے کہ اگر خطروں کو ترازو کے دو پارٹ میں ہم اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان میں اب بھی ان کی زندگی کو زیادہ خطرات ہیں, کیونکہ انہوں نے جس قسم کی ایک تحریک قائم کی ہے, ایک نظریاتی, ایک انقلابی, تو یہاں جو 65 سالوں سے ایڈہاکزم ہے, اسٹیٹس کو ہے, کرپٹ پولیٹیکل کلچر ہے, تو وہ تو جو دہشت گرد انتہا پسند ہے, جو مذہبی جنونیت کے حامی ہیں, وہ ان کی خون کے پیاسے ہیں, وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. جو ماضی میں ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے الطاف بھائی کے خلاف, اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ اور کون کون ان کے دشمن ہو سکتے. تو یہ میں رسک لے ہی نہیں سکتا, اور یہ معاملہ الطاف بھائی اور کارکنوں کے درمیان ہے کہ وہ جب بھی پارٹی چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یا پاکستان آنے کی, تو یہ کارکنان جو ہے وہ انہیں اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. آپ کو یہ تو ہوتا ہوگا الطاف حسین صاحب جب خطاب کرنے کا باری آتی ہوگی کہ اب الطاف بھائی پھر کوئی ایسی بات نہ کہتے ہیں جسے لوکل میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے. اتنی نیٹ پریکٹس ہو گئی ہے ہمیں اب اس بات کی. ہماری تنقید کی الطاف حسین صاحب کے ایسے بیانات کی کس کی بہت زیادہ نیٹ, عام طور پر میڈیا پہ جا کے آپ کو بڑا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, آپ آتے ہیں ٹاک شوز میں, میرے بھی شوز میں آئے ہیں, تو آپ کو یہ تو ہوتا ہوگا الطاف حسین صاحب جب خطاب کرنے کا باری آتی ہوگی کہ اب الطاف بھائی پھر کوئی ایسی بات نہ کہتے ہیں جسے لوکل میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے, جس کا نوٹس اسکاٹ لینڈ یارڈ لے لے. یہ ٹینشن تو آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے نا کہ الطاف حسین صاحب کوئی ایسی بات, کوئی ایسا بیان نہ دیتے. دیکھیں اتنی نیٹ پریکٹس ہو گئی ہے ہمیں اب اس بات کی. ہماری تنقید کی الطاف حسین صاحب کے ایسے بیانات کی کس کی بہت زیادہ نیٹ پریکٹس ہوئی ہے؟ ان کے کسی بھی بیان کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ کبھی بھی ایک رائی کا پہاڑ بنایا جا سکتا ہے. توڑ مروڑ تو نہیں ہوتا نا, مطلب اگر کوئی گالی دیں گے تو گالی نظر آتی ہے, کوئی بیان دیں گے, اگر وہ گانا گائیں گے تو گانا ہی ہوگا, پردے میں رہنے دو, توڑ مروڑ تو نہیں ہوتا. لارڈ آبری کی اگر انٹرپریٹیشن کو لے لیں, جس میں اس کے ٹرانسلیشن کو لے لیں, اور جو کچھ اردو میں کہا گیا, میں شاہزیب کے سامنے وہ 2 جملے رکھ دیتا ہوں. اگر میں لڑنے والا آدمی ہوتا اور اگر میں لڑنا چاہتا تو میں یہ کہتا. جب ایک شخص کہہ رہا کہ میں لڑنا چاہتا ہی نہیں ہوں, اچھا ٹو بی فیئر اگر میں آپ کو بتاؤں نا, وہ جو الطاف حسین صاحب کا وہ جو بیان ہے نا کہ لارڈ آبری نے میرے اس خط کو لے کر اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ, کون سی وارسی ہماری وہ جو پاکستانی ہے, جو سعیدہ وارسی کو بھی لکھا, لک واٹ ایکچولی الطاف حسین وانٹڈ ٹو سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, نیور وانٹس ٹو فائٹ ود اینی. جو الطاف حسین صاحب کا ہے نا وہ کہ جاگیردارہ اپنی بولی تیار کر لو, یا کسی جرنلسٹ کو کہنا کہ بولی تیار کر لو, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ذرائع مذاق باتیں کی. ہاں ذرائع مذاق. مگر یہ جو 3 تلوار والی تقریر ہے نا فاروق ستار صاحب, اس کو پتہ نہیں آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹری میں جو باقی بیانات دکھائے گئے ہیں, الطاف حسین صاحب ہنس بھی رہے ہیں, الطاف حسین صاحب وہ ذرائع مذاق بات کر رہے ہیں, تقریر میں بھی بوری کی اور یہ ساری بات. انہوں نے اگر ذرا غصیلے لہجے میں, ذرا رنجیدہ لہجے میں اور سخت لہجے میں بھی یہ بات کی, تو میں تو پھر بھی, مجھے جسٹیفائی کرنا نہ کرنا بات نہیں, میں تو لوگوں پر اس کی انٹرپریٹیشن چھوڑتا ہوں کہ وہ ان 2 جملوں کا مطلب نکال لیں, جس کے شروعات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں لڑنا چاہتا, دیکھیں نا, اگر میں لڑنا چاہتا تو میں یہ کام کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا, اور شاہزیب میری اس بات کو تو پکڑ لیا گیا, لیکن تحریک انصاف کے میرے دوستوں نے, بھائیوں نے جو الیکشن کی ریگنگ کے خلاف پنجاب میں مظاہرے کیے, تو وہاں کی سب سے بڑی جماعت نے جہاں جہاں انہوں نے مظاہرے کیے اس کے سامنے مظاہرے کیے.
لیکن کراچی میں پی ٹی آئی کے مظاہرے ہوئے حسن اسکوائر پہ، مزار قائد پر، 3 تلوار کے لفٹن پر، نارتھ ناظم آباد پر، اگر مجھے لڑنا ہی ہوتا یا مجھے ان کے مقابلے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو میں بھی تو ان کے سامنے اس سے بڑے مظاہرے کر سکتا تو کر لیتے. نہیں اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں، اچھا پرامن مظاہرہ کرتے. دیکھیں لیکن ان کے مظاہروں کے سامنے مظاہرہ کرنا تو میں اشتعال انگیزی کو ہوا دوں گا. یہ میری سوال پوچھوں مجھے کم از کم میری اس بات پہ تو پیٹھ تھپتپا دو. ایک سوال پوچھوں، میں پیٹھ تھپتپانے سے پہلے اگر یہ سوال پوچھوں اسی معاملے پر کہ جو الطاف حسین صاحب آپ لوگوں سے ناراض ہوئے تھے رابطہ کمیٹی سے اور انہوں نے تقریر کی، اس کے بعد جو بدمزگی ہوئی وہ سارا کے سارا معاملہ پھر رابطہ کمیٹی تحلیل ہوئی نہیں، رابطہ کمیٹی بنی. اس کی وجہ یہ تھی کہ الطاف حسین صاحب چاہتے تھے کہ جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے 3 تلوار پر اور دوسری جگہوں پر، آپ کی پارٹی وہی جا کے مظاہرے کرے، مگر رابطہ کمیٹی کہہ رہی تھی کہ الطاف بھائی وائلنس ہو جائے گی، معاملہ خراب ہو جائے گا، ایسا نہ کریں، جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب آپ لوگوں سے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھے گالیاں پڑتی ہیں اور یہ سنتے رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں ایک پورے کینواس میں ساری بات کو آپ دیکھیں. گزشتہ 1 سال سے قائد تحریک الطاف بھائی کے پاس مختلف ذرائع سے یہ بات بالکل جا رہی تھی کہ all is not well. پارٹی کے نظم و ضبط میں کہیں مسائل ہیں، پارٹی کی جو سیاسی تنظیمی سرگرمیاں ہیں اس میں کہیں کوئی مسائل ہیں، پارٹی کی جو سیاسی جو ضرورت ہے وہاں کہیں کچھ عناصر ایسے ہیں جو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں جو کہ قابل گرفت ہیں، جو کہ ان کے سیاسی کردار سے مطابقت نہیں رکھتی. تو یہ ساری باتیں الطاف بھائی کے علم میں آ رہی تھی. اب الیکشن کا ایئر تھا، الطاف بھائی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ رابطہ کمیٹی میں کوئی بھی رد و بدل یا تنظیمی کمیٹی میں کوئی رد و بدل اس موقع پر کر دے. الیکشن کے بعد خود آپ نے کہا کہ مناسب تعداد میں ووٹ ایک ایسے سیاسی فینومینا جو پی ٹی آئی کا ہے اس کے حق میں پڑے ہیں، جس میں یقیناً جو نئے ووٹرز تھے انہوں نے دیے، جو سائلنٹ ووٹرز تھے انہوں نے دیے، کچھ ووٹرز ہم سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں جنہوں نے دیے، جو ہمارے اپنے ایسے لوگوں کی عاقبت ناندیشی ہو سکتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ناراض کیا. تو میں ان ساری باتوں کو یہاں رکھ رہا ہوں. کوئی تو وجہ ہوگی نا. میرا صبح شام پارٹی کے لیے لڑنے والے، محنت کرنے والے اور بڑی محنت کرنے والے، رضا ہارون رابطہ کمیٹی سے باہر ہوئے، آپ بڑی محنت کرتے ہیں پارٹی کے لیے، آپ ڈپٹی کنوینر کے عہدے سے ہٹے. میں نے انیس قائم خانی صاحب کو باقاعدہ بار بار کیس پلیڈ کرتے دیکھا ہے، باقاعدہ کنونس کرتے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ رابطہ کمیٹی سے باہر ہوئے. کوئی تو وجہ ہوگی. آپ کیوں نہیں ہے ڈپٹی کنوینر؟ کوئی تو وجہ ہوگی. پہلے تو ایم کیو ایم کو لوگ سمجھیں کہ ہمارا کمٹمنٹ بنیادی طور پر آئیڈیالوجی سے ہے. چونکہ اس آئیڈیالوجی کے خالق الطاف بھائی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کریٹ کیا اور انہوں نے اپنے عمل سے اپنی زندگی کو وقف کر کے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اگر اس بڑی موبلائزیشن کے پیچھے ایک خداداد قائدانہ صلاحیتیں ہیں تو وہ قائد تحریک الطاف بھائی کی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ، اگر الطاف بھائی کارکنوں کے صلاح مشورے سے الطاف بھائی نے رابطہ کمیٹی کو ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو کے اسی رات تو ہمیں نہیں ہٹا دیا. ہو سکتا ہے کہ جب زہرا شاہد کے قتل کا الزام عمران خان بستر علالت سے ایم کیو ایم پہ لگا رہے تھے اور اس وقت جب میں نے اس کی جوابی پریس کانفرنس کی، مجھے نہیں پتا الطاف بھائی نے اس پریس کانفرنس کو اس وقت دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. الطاف بھائی نے یہ دیکھا کہ کارکنان جمع ہو گئے ہیں، 1 سال کا جو ہے وہ الطاف بھائی کے پاس پوری رپورٹ ہے، اور الطاف بھائی نے جو ہے وہ اس وقت کارکنوں کے ایک رویے کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ایک اجلاس بلانا ہے. الطاف بھائی نے ایک اجلاس بلایا، 2 اجلاس کیے. ان 2 اجلاسوں میں جو کہ میڈیا کے لیے اوپن نہیں تھے، وہ کارکنوں کے اجلاس تھے، اور رائے لے کے مختلف کارکنوں کے سیکشن سے پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کے رائے مشورے سے اسی وقت کارکنوں کی طرف سے جو لوگ نامزد کیے گئے، جو ان کی بنیاد پر اگر ایک رابطہ کمیٹی بنائی ہے. تو میں آج رابطہ کمیٹی میں نہیں ہوں، ڈپٹی کنوینر نہیں ہوں، تو یہ سوال مجھ سے نہ کرے کہ میں کیوں نہیں ہوں. آپ یہ سوال ریڈنگ تو غلط ہو جاتی ہے پولیٹیکل ورکر کی. اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر رضا ہارون صاحب کی ریڈنگ غلط ہے، آپ کی ریڈنگ غلط ہے. میں مجھے اچھی طرح یاد ہے الیکشن سے کچھ دن پہلے میں یہ کہوں گا میری رضا ہارون صاحب سے اس لیول کی بحث ہوئی جس میں بدمزگی ہو گئی. وہ اس بات پہ مصر تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کوئی ووٹ نہیں لے گی، اور میں باقاعدہ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی مجھے لگتا ہے کہ کراچی میں ایک پاور کے طور پر آئے گی اور آپ کو تھریٹ. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو خامخواہ لگتا ہے. ہماری بحث ہو گئی اس بات پر. ریڈنگ تو غلط ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری پارٹی میں الیکشن سے پہلے، میں تو گزشتہ 1-1.5 سال سے یہ بات کہہ رہا تھا، لیکن اگر آج میں ڈپٹی کنوینر نہیں ہوں، رابطہ کمیٹی کا رکن بھی نہیں ہوں، تو کیا میری وہ بات جو 1.5 سال پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ہاں
ہمیں ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. آپ کی اسسمنٹ تھی میری طرح کئی اور لوگوں کی کئی لوگوں کی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ الطاف بھائی کی بھی اسسمنٹ تھی. لیکن اس کا مطلب پھر الطاف بھائی کا وہ غصہ بجا ہے, اور گیہوں کے ساتھ اگر گھن بھی پستا ہے تو نظریاتی, تحریکی, انقلابی عمل میں اگر ایسا ہو جائے تو مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو اگر اس سے کوئی بہتری کا راستہ نکلتا ہے, اگر ڈاکٹر ندیم احسان جیسا لٹریٹ آدمی, پڑھا لکھا, نظریاتی, انقلابی آدمی کراچی تنظیمی کمیٹی کا انچارج بن کر آتا ہے تو میرے لیے وہ ایک اوپننگ ہے. اس پہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر ندیم احسان صاحب کو بطور MNA اور بطور آپ کی میڈیا سیل کے انچارج کے طور پہ میں نے دیکھا ہے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے نا. لیکن ڈاکٹر ندیم احسان صاحب کا تو فیصلہ زبردست, مگر آپ کی پارٹی میں کچھ بڑے اچھے لوگ جو باقاعدہ کنوکشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے رہے, نکل گئے. ان اچھے لوگوں کا کردار رابطہ کمیٹی سے ہٹائے جانے کے باوجود بھی کیا رابطہ کمیٹی کے جو سینئر ذمہ دار ساتھی اس سے کم ہیں؟ کیا ان کی عزت اور احترام میں الطاف بھائی نے کوئی کمی آنے دی؟ کیا وہ رابطہ کمیٹی کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا وہ بھی اس بات کو اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے کہ وہ کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ قائد تحریک الطاف بھائی کا خطاب سنیں؟ یہ ہے تنظیم. اپنے پولیٹیکل ٹرف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا وائلنس کا سہارا نہیں لیا؟ یہاں ہر سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے بشمول MKM کے. 9-0 پر وہ ہوا جس کی کبھی توقع نہیں تھی. زرداری الطاف بھائی کے نعرے لگے, کبھی نہیں سوچا تھا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں نواز الطاف بھائی کے نعرے لگے, کبھی نہیں سوچا تھا ہوگا. یہ عمران خان الطاف بھائی کے نعرے کبھی لگنے کو ملیں گے, کبھی سننے کو ملیں گے ہمیں 9-0 پہ؟ دیکھیں, روٹینلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فائنل اور لاسٹ ورڈ ان پالیٹکس. میں تو یہ جو اتنی ہمیں نظر آتی ہے مخالفت یا کدورت MKM اور PTI کے درمیان, اس کے باوجود بھی آج بھی بڑے وثوق کے ساتھ, اور الطاف بھائی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بھی الطاف بھائی اور MKM میں سمجھتے ہیں کہ اگر اس پاکستان میں نظریاتی طور پر جو تبدیلی کی بات اگر ہے, اور صحیح تبدیلی کی بات ہے, اس میں کچھ ہمارے تحفظات ہیں PTI کے اوپر بھی, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی کو اپنے کوئی آئیڈینٹیکل سیاسی جماعت MKM سے ملتی جلتی کوئی سیاسی جماعت یہ فینومینا سمجھتے ہیں تو PTI کو سمجھتے ہیں. وہ کن گراؤنڈز پہ سمجھتے ہیں سر؟ اس گراؤنڈ پہ ایسے حالات میں ایسے اسٹیٹمنٹ آنا چلے بڑی خوشائند بات ہے, بٹ کس گراؤنڈ پہ؟ اس گراؤنڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کی جو روایتی وڈیروں کی موروثی سیاست ہے اس سے بچ سکے, اور ٹکٹ دیتے وقت الیکشن میں اگر اس بات کا لحاظ کر سکے, اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو صحیح معنوں میں, زیادہ سے زیادہ متوسط طبقے کے لوگوں کو, اور جو آزمائے ہوئے ہیں انہیں دوبارہ نہ آزمائیں, تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں اور تھوڑا اپنے پروگرام کو واضح کریں, جس میں خان صاحب بھی کہتے ہیں, خان صاحب ایگزیکٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ میرے نظریاتی طور پر یہ ساری باتیں مجھے متحدہ قوم موومنٹ میں نظر آتی ہیں اگر اسلحے کی سیاست چھوڑ دے. اب آپ وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے تو پھر خان صاحب آپ سے کیسے آئیں گے 9-0؟ دیکھیں, یہ بھی ایک پروپیگنڈا اور تاثر ہے. ملٹنٹ کو ہے نا آپ کا سر. دیکھیں, سپریم کورٹ نے کہا, JITs نے کہا, سب نے کہا, میاں صاحب نے ماضی میں کہا, چوہسار صاحب نے کہا, ملٹنٹ لنک تو ہے نا آپ کا. کہ جو ملٹنٹ ہے یا جس نے اسلحہ رکھا ہوا ہے اور جو تشدد میں ہے, جو جرائم مجرمانہ سرگرمیوں میں ہے, اگر بلا امتیاز انڈسکریمنیٹ یہ پالیسی پھر الطاف بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ اس پالیسی کے بعد بھی اگر کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے کہ میں ملیٹنٹ کی سرپرستی کروں گا, میں تشدد میں, جرائم میں, دہشت گردی میں ملوث لوگوں کی سرپرستی کروں گا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کتنا ہی پارسا ہو کر آ جاؤں, اس کے الٹے توے پر بیٹھ جاؤں, اس کے باوجود بھی ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جو مجھے اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ MQM کو نظامت عمران خان کو اور PTI کو بھی اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہاں ہر سیاسی جماعت کا ملیٹنٹ ونگ ہے بشمول MKM کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے 3,500 لوگ, میں آپ کے پہلے انٹرویو میں بھی کہہ چکا ہوں, 10 سالوں میں گزشتہ میں نے جو میرا احتسابی عمل ہے, میں تنظیمی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرتا. 3,500 لوگوں کو انضباطی کارروائی کر کے جب سے ناظموں کا نظام ختم ہوا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ مرکزی حکومت اور پروونشل حکومت میں تو تھی, مگر انہیں کراچی کے لیے پرفارم کرنے کا آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا. انٹیریئر منسٹری آپ کے لیے تھی نہیں. اپنے پولیٹیکل ٹرف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا وائلنس کا سہارا نہیں لیا؟
آپ نے کیا اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف وائلنس کا سہارا نہیں لیا؟ ایک بات نوٹ جب آپ کو کرو، پرفارم کرنے کا موقع میری ملا، بات جب نہیں، سنیں، جب پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملا میں آپ کو، سمجھ گیا، تو آپ نے کیا ہے نہیں؟ کاش لوگ بھی تمہاری یہ والی بات کو سمجھو جو تم کہہ رہے ہو. میں صرف اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ اگر مجھے اپنی سیاسی ٹرف کو سیاسی پروگرام اور اپنی جو نظریات ہیں اس کی بجائے اگر تشدد سے، ملیٹنسی سے اور طاقت سے اگر ڈیفینڈ کرنا ہوتا اور خدا نہ خواستہ یہ راستہ میں اختیار کرتا تو کراچی میں ایک سیول وار ہو جاتی، فسادات ہو جاتے. میں نے تو زیادہ کانشیسلی کہ اگر کوئی ایم کیو ایم کی کسی صف میں بھی اگر کوئی شخص اگر یہ خلاف ورزی کر رہا ہے اور میری ٹرف کو بچانے کے لیے میرے کارکنوں کو جو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، میں صبر اور برداشت کی تلقین کر رہا ہوں الطاف بھائی کی یہ پالیسی ہے، اور کسی کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا، اس نے از خود جو ہے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کہیں اسکور سیٹل کرنے کے لیے وہ چلا گیا، تو میں تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انفرادی طور پر بھی عمل نہ ہو. اور میں نے تو یہاں تک کانشیسلی یہ کیا، اس کے باوجود بھی میرے اوپر یہ الزام ہو کہ جب غریب ٹھیلے والے کو، چائے والے پٹھان کو کوئی اس شہر میں مار رہا تھا 2009-2010 کے بعد، اس پورے اوائل میں حکومت کے آنے کے بعد، اور الزام آپ پر لگ رہا تھا، شاہی سید صاحب لگاتے تھے، اب تو خیر آپ لوگوں کے ماشاءاللہ تعلقات بہتر چل رہے ہیں، شاہی سید صاحب بھی 9-0 پہنچ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات جب ہو رہے تھے، سر اس غریب کو کون مار رہا تھا؟ غریب پٹھان کو کون مارے گا اس شہر میں؟ میں نے کبھی انکار کیا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کمیشنز ایسے بننے چاہیے. جو جے آئی ٹیز بنتی رہی آپ اس کو ریجیکٹ کرتے رہے. لیکن جے آئی ٹیز کا بننا اور جے آئی ٹیز میں جو افسران جے آئی ٹیز کر رہے ہوں، آئی ایس آئی اس میں، آئی بی اس میں، ایم آئی اس میں، پولیس اس میں، سی آئی ڈی اس میں، سارے کے سارے ادارے ہی آپ کے خلاف ہیں، تو کوئی رہ کون گیا؟ کوئی تو جو آپ کا ہمدرد ہو. میری بات سنیں کہ اگر وہ جے آئی ٹیز صحیح معنوں میں انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگر 24 جے آئی ٹیز میرے خلاف آئی ہیں، ذوالفقار مرزا جو وزیر داخلہ تھے ان کے زمانے میں، تو کیا میں ان جے آئی ٹیز میں اگر کچھ لوگوں کو ملوث پایا گیا دوران تفتیش اور ان کے خلاف مقدمے بنے، تو کیا میں ان کو ان کی مالی مدد، ان کی قانونی مدد، ان کی سیاسی مدد، اور کیا یہ بات آئی سامنے کسی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے سے ان 24 جو مختلف ملزمان تھے، کیا ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا؟ ان میں سے کتنے لوگ کتنا عرصہ ایم کیو ایم میں رہے؟ کتنے لوگوں کو ایم کیو ایم سے کب نکال دیا گیا تھا؟ کیا اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہے؟ تو مجھے متون کرنے کے لیے، پھر دیوار پر لگانے کے لیے، پھر پروپیگنڈے کے طور پر وہ جے آئی ٹی یوز ہوئی. آج ان جے آئی ٹیز کے تحت مقدمے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ شاہزیب کس کی ذمہ دار حکومت ہے کہ جے آئی ٹی کے جے آئی ٹی کیوں بناتے ہیں؟ مقدمے چلائیں، ثابت کریں، ان کو سزا دیں، ان کو پھانسی پر لٹکا دیں. سوال ہے جو میں حکومت سے کر کے تھکیا ہوں، مگر آپ جے آئی ٹی کو اون تو کریں نا. آپ کہیں کہ جے آئی ٹی ہے تو ٹھیک ہے، اچھے اداروں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے. میرے اون اور ڈس اون کرنے کا تو معاملہ ہی نہیں حکومت، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس جے آئی ٹی کو صرف سیاسی طور پر میرے خلاف استعمال کیا جائے. چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ ایک فیئر انف، آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اوپر مقدمات بنائے جو کہ حکومت کا کام ہے. حکومت کو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ کا دل لگ نہیں رہا، ایسا تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے. ہوگا یہ لندن میں تو اسٹرائک کال بھی کی، تو آپ لندن میں ہی کریں گے نا، یہاں تو نہیں کریں گے. ہوپ فار دی بیسٹ، پریپیئر فار دی ورسٹ. میاں صاحب کے آپ شکر گزار تو ہوں گے، ایک ایسے وقت میں جب 9-0 کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا. 9-0 ان کا صدارتی امیدوار بغیر آپ کے ووٹ کے جیت سکتا تھا، بٹ اس امیدوار کو اور اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے 9-0 بھیج کے آپ کو جو ریلیف چاہیے تھا اس پریشر میں جو آپ کے اوپر بہت زیادہ تھا، وہ دیا ہے میاں صاحب نے، تو شکر گزار دوں گے آپ. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کے بہت سے اقدامات ایسے ہیں حکومت میں آنے کے بعد جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی پالیسیاں جب وہ اپوزیشن میں تھے شاید اس کی وہ خود نفی کر رہے ہو. بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں اور اقدامات ہیں ابھی بھی، ہاں بہت سارے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو خوشائن بات ہے کہ انہوں نے، مثال کے طور پہ ایک دو بتا دیں. دیکھیں مثال کے طور پر بلوچستان میں انہوں نے جس طرح حکومت کے قیام میں ایک اپنا کردار ادا کیا، پی ٹی آئی کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا، اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے. پھر اس کے بعد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی اور یہ عندیہ دیا ہے، یہ پہلی حکومت ہے پرویز مشرف کی حکومت کے بعد کہ جس نے کم از کم اون تو کیا کہ دہشت گردی پاکستان کا سب سے، نہیں اون تو پچھلی حکومت نے بھی بہت کیا تھا. رحمان ملک صاحب کے اتنے بیانات ہوتے تھے، طالبان ظالمان، بس وہ بیان دے کے 5 سال نکال گئے اپنے. آپ کے دوست ہیں ویسے، اوپر ہی اوپر کھیلتے تھے، علامتی طور پر مسائل کو لیتے تھے، علامتی علاج کرتے تھے.
مرض کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات. اگر میں آج آپ سے ایماندارانہ سوال پوچھوں تو بتا دیں رحمان ملک صاحب اس ملک کے وزیر داخلہ تھے یا ان کا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ناراضگی پہ آپ کو بار بار منا کے لانا ہے؟ ابھی وہ ویسے الطاف حسین صاحب سے ملے, اس نے وزارت داخلہ والا کام کون سا کیا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بار بار مناتے رہتے تھے؟ دیکھیں کچھ لوگوں کے اگر پولیٹیکل اسکلز اتنے اچھے ہیں کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے حلیف کو منا لیتے ہیں, اور اس میں پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب کیو کے ساتھ ہمارے معاملات میں اونچ نیچ ہوتی تھی تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اس طرح کا یہ سکلز ہیں کیا ہے؟ وہ ذوالفقار مرزا صاحب ان سکلز کو سیب اور کیلے والی مثال سے سمجھاتے ہیں, تو وہ سکلز تھے یا سیب کیلا والا معاملہ؟ وہ سکلز ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ ایسے لوگوں کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے طور پر جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا. تو ایسے سکلز کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. قومی مسائل حل کرنے کے لیے ایک بڑا ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی آج ضرورت ہے. ایک وسیع البنیاد اشتراک عمل کی ضرورت ہے. اسی لیے میاں صاحب اگر آج 9-0 پر آئے اور کراچی آ کر بھی انہوں نے صرف ووٹ لینے کے بعد, چاہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے لیا ہو یا صدر کے لیے لیا ہو, انہوں نے آ کر یہ کہا ایم کیو میں حقیقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات ان کے ادراک میں ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ کراچی کی ضرورت ان کو بھی ہے, کیونکہ یہ قومی شہر ہے, یہ ایک منی پاکستان ہے, یہ پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے, یہ ترقی کا انجن ہے, اور یہاں ایم کیو ایم کا ایک بڑا مینڈیٹ ہے. تو یہ حقائق ہے, ان صاحب انکار نہیں کر سکتے. اور اگر ایم کیو ایم کو یہ کردار دیا جائے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی سینسٹائز کیا جائے کہ گزشتہ 5 سالوں میں تو اس نے کراچی کو دوسری نگاہ سے دیکھا, اپنے سیاسی مفادات کی نگاہ سے دیکھا, ذرا صوبائی اور قومی مفاد کی نگاہ سے دیکھے. اگر وہ یہ دیکھیں, وہ ہم اپوزیشن میں رہ کے ان کو سمجھا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات قائم کریں. یہ ہماری خواہش ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم ڈبل سواری, وہ ان کی مرضی ہے. آپ ڈبل سواری تو نہیں کریں گے نا؟ ڈبل سواری کی بات نہیں, میں تو یہ چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں ڈبل سواری. خورشید شاہ صاحب نے کہا ڈبل سواری. میں تو کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو بچانے کے لیے ملٹیپل سواری کی ضرورت ہے. یہ آپ سر دیکھیں, آپ پھر کوئی جسٹیفیکیشن دینے لگے. میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. ایسا تو نہیں فاروق ستار صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت کے بغیر متحدہ قومی موومنٹ کا دل لگ نہیں رہا, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں یہ میرے اینکر صاحبان کی اجلت ہے کہ وہ میرے اس جملے کو, جس میں میں اس وقت آپ کے سامنے ایک اینکر صاحب بیٹھا ہے, صاحبان نہیں ہے, تو آپ مجھے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. میں ایک وسیع البنیاد مشاورت کی بات کر رہا ہوں, جس میں 4 بنیادی مسائل ہیں: دہشت گردی, انتہا پسندی, معاشی بحران, بلوچستان اور بدامنی. یہ 4 ایسے مسائل ہیں جس سے پاکستان کا کوئی علاقہ, صوبہ, پاکستان کراچی کا کوئی محلہ اور گلی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے آج. دہشت گردی کو اگر آپ لے لیں, بدامنی کو اگر آپ لے لیں, تو میں یہ قومی ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں یا اس میں کوئی, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے. نہیں چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں, پورٹس اینڈ شپنگ میں تو کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے, مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے. ملے گی بھی تو نہیں لیں گے آپ. مجھے پہلے تو مجھے پی ایم ایل این کی ڈائریکشن کو دیکھنا. اگر ان 4 ایشوز پر, اس قومی ایجنڈے پر اگر اس کی کوئی واضح پالیسی ہے. یہ آپ کو شاندار پالیسی کیسی لگی ویسے کہ پنجاب میں انہوں نے بلدیاتی نظام نان پارٹی بیسس پر اناؤنس کی, یہ کیسا لگا یہ خوبصورت فیصلہ؟ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہ خود اپنی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو کمٹمنٹ ہے, جو پارٹی بنیادوں پر ایک سیاسی جمہوری نظام کو ہمیں استوار کرنا, یہ اس سے جو ہے. اور جو سندھ میں پیپلز پارٹی کرا تو پارٹی بیسس پر رہی ہے, بٹ پنجاب کراچی کو 5 میں تقسیم کر کے پھر وہ سن رہے ہیں کہ ایک ناظم ہر سال بدلتا رہے, کبھی کسی ایسٹ کا, کبھی ویسٹ کا, کبھی نارتھ, کبھی ساؤتھ. 5 میں تقسیم کرنا یہ تو انتظامی بنیادوں پر ایک ایشو ہے. وہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک علیحدہ جھگڑا. یہ پیپلز پارٹی خود کنفیوز ہے, وہ اس کو مکس کرتی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کی بجائے 18 میں تقسیم کر کے ان کو بورو یا کاؤنٹی کا درجہ دیں. انتظامی طور پر لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے وزیر اعلیٰ کراچی کی ایڈمنسٹریشن اگر اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھیں, وہ بتدریج کراچی کی میٹروپولیٹن گورنمنٹ یا کارپوریشن کو منتقل کریں, اس پر ہمارا الگ ڈائیلاگ ہو. اس وقت تک کمشنری نظام اگر رہتا ہے تو رہے, وہ مکس نہ کریں. لیکن کراچی کو بلدیاتی جو ضروریات ہیں, جو سہولتیں ہیں, اور پھر اس سے آگے جا کر اقتصادی اور سماجی ترقی ہے, پھر بدامنی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے, اس میں کمیونٹی پولیس کے نظام کو جس طرح وضع کرنا ہے, ان ساری باتوں کو لے کر اور سائنٹیفک بنیادوں پر ڈی سینٹرلائز کر کے کراچی کو میں یہ سمجھ, اور اس کے وسائل جس میں موٹر وہیکل ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس ہے, وہ کراچی کو دے کر آپ اس نگاہ سے پوری دنیا میں آج ممبئی کو چھوڑ دیں, آج شنگھائی کو چھوڑ دیں. میں بات کر رہا ہوں کولا لمپور کی, سول کی, میں بات کر رہا ہوں منیلا کی اور بینکاک کی. یہ وہ 4 شہر ہیں
اور پھر آپ ویتنام کے نام فین سٹی کو لے لیں اور بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کو لے لیں. یہ آج اپنے ممالک کو 21ویں صدی میں ترقی کا انجن بن گئے. مؤثر مقامی حکومت کا نظام, آرٹیکل 140 مؤثر مقامی حکومت کے نظام پر کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ 79 کا نہیں ہو سکتا. وہ 70 اب پنجاب میں چاہے وہ نان پارٹی بیس ہو, وہ بھی 79 کا چربہ ہے, اور انہوں نے جو نظام کا مسودہ ہمیں دیا وہ بھی 79 کا چربہ ہے. یہ نظام آج کے جدید دور کے تقاضے سے مطابقت نہیں رکھتا. آرٹیکل 140A سے بھی مطابقت نہیں رکھتا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ 140A کے مطابق قانون سازی ہو, اس سے بھی مطابقت نہیں رکھتا. لاسٹ کوسچن, کافی طویل انٹرویو ہو گیا آپ کے ساتھ. یہ بتائیں کیونکہ الطاف حسین صاحب دور اندیش ہیں, انہوں نے کہہ دیا اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو کارکن نہ گھبرائیں اور عوام کی خدمت کرتے رہیں. کراچی کے عوام کے لیے انہوں نے بتا دیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, آپ کی پارٹی سٹرینگتھ رکھتی ہے یہاں پر اسٹرائک کرنے کی, یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کی, کچھ منٹ کے وقفے سے بہت کچھ کرنے کی, شہر کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے آپ کے حوالے سے. اگر الطاف حسین صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کراچی میں کیا ہوگا؟ کیا کوئی اسٹرائک کال کریں گے, گاڑیاں جلائیں گے, پروٹیسٹ کریں گے؟ کراچی میں کیا کریں گے آپ, یا پھر پورا امن رہیں گے؟ میں ذہنی طور پر, نظریاتی طور پر تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال آئے اور کسی بھی بڑی سازش کے تحت کوئی ایسی صورتحال آتی ہے. مجھے الطاف ہے کہ ان جملوں پر بالکل یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ بے قصور ہیں. جو انہوں نے کل کہا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار رکھیں, الطاف بھائی کی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھیں, اور جو بھی سیاسی, قانونی یا کوئی بھی اس طرح کا جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلاح مشورے کے عمل کے ذریعے سے ہم اپنی صف میں کسی طرح کی انشاءاللہ تعالی بھگدڑ جو ہے وہ اس کو کوئی جگہ نہیں دیں گے, بالکل پینیکی نہیں ہوں گے, بالکل جو ہے شہر کے حالات بالکل زبردست رہیں گے. کیونکہ 27 دسمبر دیکھا ہے لوگوں نے, وہ بڑا انفارچونیٹ تھا کراچی کے عوام کے لیے, بہت ہی انفارچونیٹ تھا محترمہ کی شہادت پر. تو سر شہر پر امن رہے گا, کراچی کے شہری جو ہیں وہ ان کو آپ یقین دلاتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں الطاف بھائی کی یہ مستقل ہدایت ہے کہ ہمیں پینیکی نہیں ہونا ہے, اسی لیے کہا ہوپ فار دی بیسٹ, پریپیئر فار دی ورسٹ. اور سر کیونکہ ہوگا یہ لندن میں, تو اسٹرائک کال بھی کی تو آپ لندن میں ہی کریں گے نا, یہاں تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ ایسا سینیریو دے رہے ہیں. میری تو سیاسی جدوجہد پہلے یہ مقامی حکومت کا نظام ہے, کراچی میں امن کا قیام ہے, اس کے لیے اگر اس وقت میرے فوکس میں کوئی بات ہے تو وہ کوئی جو تاجر مجھ سے کہہ رہے ہیں, صنعتکار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے شہر کو بچائیں, آپ کے پاس ریاست میں کوئی اختیار نہیں ہے, تو ہم مل کر اس شہر کے لیے 2 بنیادی مطالبات کریں کہ مقامی حکومت کا مؤثر نظام ہمیں دیں, لوگوں کی دہلیز اور محلے میں جمہوریت قائم کریں, تبھی جمہوریت کا سفر مکمل ہوگا, جمہوریت کا خسارہ دور ہوگا, جمہوریت کا مستقبل محفوظ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. پاکستان کا مستقبل میں محفوظ ہوگا. اسی طرح بد امنی کو ختم کرنے کے لیے بھی MQM کا ایک رول ہے, اور اسے حاصل کرنے کے لیے تاجروں کو بھی اس میں شامل کریں. تو وہ کوئی بڑا دھرنا اگر آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں ہم دیں تو میرا فوکس تو وہ ہے. باقی انشاءاللہ جیسے وقت آئے گا, جیسی گیند آئے گی ویسے ہم کھیلیں گے. کوئی پلان تو نہیں ہے نا سر دھرنے میں؟ کوئی پلان نہیں. فاروق صاحب, آپ نے بہت سارے سوالات متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے پیدا ہوئے تھے, وہ سارے فیس بھی کیے, ان کے جوابات بھی دیے, اور کافی ساری چیزوں کے لیے آپ نے کہا بھی کہ ہم حاضر ہیں. بہت سارے ایشوز کے لیے JIT کے حوالے سے بھی, جیسمین مزور کے حوالے سے بھی میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ شو میں آئے. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ.